اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة دائمة كثيرا كثيرا كثيرا. آج کا یہ عظیم شان جلسہ اجلاس اور چھٹی شب ہے سرکار خواجہ غریب نواز کی، اور جس کے دن کا یہ ثانیہ ہوا کہ اچانک روشنی جو ہے وہ گل ہو گئی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیونکہ اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ گویا رب تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں جتلانا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے کہ تم میرے ولی کامل معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک منا رہے ہو. تو اس تاریخی کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ میرے معین الدین نے میرے دین کی خاطر کن اندھیروں میں کس طرح سے اجالے کیے، کہ یہ تاریخ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تاریخی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس تاریخی میں ہم اللہ کا نام تو لے رہے ہیں، نعت رسول ہو رہی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ جن تاریخیوں میں غریب نواز تشریف لائے ہیں، وہ کفر کی تاریخیاں، شرک کی تاریخیاں، وہ جہالت کی تاریخیاں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو نور لائے اور جو اس نور کو روشن کیا، تو ایک تو نہیں بلکہ 90,000 نور کی قندیلیں روشن ہوتے ہوئے. تو آج یہ تاریخی کے ذریعے سے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم معین الدین چشتی کو مانتے ہیں تو ان کے مشن کو بھی تم کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور تمہیں بھی ایسی ہی تاریخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے روشنی کو پھیلانا ہے. میں بڑا ممنون و مشکور تحریک اسلامی کے بانی اور اس کے قائد نادی شیخ مفن، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا، کہ دوسری مرتبہ انہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا اور یہ سعادت بخشی کہ میں سنیت کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کروں. ساتھ ہی ان کے برادر عزیز جناب فاروق رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ علی کا بھی شکر گزار ہوں، اور تحریک اسلامی کے سربراہ جو کسی مصروفیات کی وجہ سے تشریف لے گئے، جن سے میری مراد حضرت سید محمد حسین پیر قادری شاہ دامت برکاتہ العالیہ، اور تمام آپ حضرات کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں کہ آج غریب نواز کے اس قرص پاک کے موقع پہ اس نورانی مجلس کو منعقد کیا. نور ظاہری نہیں ہوتا، نور ایمان کا ہوتا ہے. اگر دل میں سنیت زندہ ہے تو نور ہے، اور اگر بدعقیدگی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ تاریخی ہے اور کچھ نہیں ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کھانی ہے، سونے والے جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوائی. تو میرے امام نے بتا دیا کہ تاریخی کہتے کس کو ہے. تاریخ کس کو نہیں کہتے، دل روشن ہونا چاہیے، اور دل روشن ہے تو انشاءاللہ قبر کی تاریکی بھی چھڑ جائے گی. اور دل میں اگر اندھیرا ہے تو نہ قبر کی تاریکی ہٹ سکتی ہے نہ زندگی کی تاریکی ہٹ سکتی ہے. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا نورانی منظر ہے یہ، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بزرگان دین کے زمانے میں کیسی مجلس ہوا تھا. میرے خیال سے آپ کو ایسی تصور آ رہا ہے. بس تھوڑا سا اس میں ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہے کہ ہم مائک پہ بول رہے ہیں، وہ مائک کے بغیر بول رہے ہیں، مگر منظر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ مختلف جگہ کچھ شمائیں جل رہی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے اور ذکر اللہ ذکر رسول چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تحریک اسلامی کے ان تمام خدمتگاروں کو، ان تمام اراکین کو سلامت رکھے، اور جن حضرات نے نعتیں پڑھی اور جس طرح سے میڈل حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی آوازوں کو سلامت رکھے اور ان کو بہترین انداز میں رسول اللہ کی مدح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ تحریک اسلامی سے آپ جڑے رہے، خدمت دین کی.
اس لیے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان دین کی خدمت کے لیے تشکیل بڑا عظیم سلسلہ ہے یہ، بڑی عظیم شخصیت اس سلسلے میں گزری ہے. اگر ایک ایک شخصیت پر ہم گفتگو کریں تو کم از کم ایک ایک بیان کی ضرورت ہے. اور ابراہیم ابن ادھم اس سلسلے میں کیسے بزرگ آتے ہیں جو اپنے وقت کے بلخ کے تاجدار تھے، ٹھوکر ماری تختوں کو فقیریت دیا. سرکار غریب نواز کے دادا پیروں میں شمار. صرف اگر ان کے حالات پر میں گفتگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم 7 یا 8 گھنٹے خطاب کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس بنا پہ بول رہا ہوں کہ خود ایک زمانے میں ایک ماہنامہ نکلتا تھا میرا ریاض الجنہ، میں نے 6 قسطوں میں اور اس کے بعد بھی مضامین تشنا رہ گئے تھے. لوگ خطوط لکھتے تھے کہ بھئی اور اس پر لکھے، میں نے کہا بھئی 6 قسطیں لکھی، اب کتنا اور لکھوں، دوسرے بھی مضامین لکھنے ہیں. تو ابراہیم ابن ادھم اس سلسلے میں آتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری یہ بھی اس سلسلے میں ہے. بڑی بڑی شخصیت، ہر شخصیت پہ گفتگو کرے تو میں نے عرض کیا کہ ایک بیان کم از کم ضرورت ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت کریم الدین ممشار قلوب دیناولی رضی اللہ عنہ. یہ ان کا پورا اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کار ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک نوجوانی کی عمر ہے، عمر یہی کوئی تقریباً 20 یا 22 سال، مگر 22 سال کی عمر میں علم و فن کا وہ ماہر کہ علم تفقہ، اپنے وقت کا عظیم محدث، اپنے وقت کا عظیم مفسر. اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم سے نوازا. حضرت خواجہ کریم الدین ممشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور علم ظاہر تو میں نے حاصل کر لیا ہے، مگر علم باطن وہی ملتا ہے جب فقیروں کے در پر آنا پڑتا ہے. خدا کی قسم اس وقت پورے شہر میں علم ظاہر میں میرے مقابلے میں کوئی. ممشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو کچھ عرصے اپنی خدمت میں رکھا، صحبت میں رکھا، علوم و فیوز عطا کرتے رہے. اور جب یہ شخص علم باطنی کا ایک عظیم شاکار بن کر اٹھا، اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان اب رب کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ایک علاقے کی قطبیت سونپ دی جائے. اور قطب وہ ہوتا ہے جو پورے علاقے کو سنبھالتا ہے. قطب کا مقام بہت بلند والا ہوتا ہے. اور قطب سے پھر اوپر ہوتا ہے قطب الاقطاب، اور پھر قطب الاقطاب سے بلند ہوتا ہے غوث عالم. اور پھر جتنے غوث عالم ہر صدی میں آئیں گے، آ چکے، گزریں گے، ان سب پر فوقیت رکھتے ہیں. ان سب سے عظیم ہے سرکار غوث اعظم. یہ ولایت ہے. کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں تمہیں قطبیت عطا کروں. جاؤ تمہیں ہرات کا شہر ہے، اس کا نام ہے چشت. اب یہ نام ہرات بھی نہیں رہا، چشت بھی نام نہیں رہا، بلکہ یہ علاقہ افغانستان میں شامل ہے. اس وقت افغانستان میں نہیں تھا، بلکہ ایک علیحدہ مستقل طور پر ایک شہر تھا جس کا نام تھا ہرات. اور اس کا ایک قصبہ تھا جسے چشت کہا جاتا ہے. کہا جاؤ ہم نے ہرات کے شہر چشت کی تم کو قطبیت عطا. یہ نوجوان وہاں جاتا ہے اور اس نوجوان کا نام تھا حضرت ابو اسحاق شامی. ملک شام کا اپنے وقت کا سب سے چید عالم دین تھا یہ شخص، یہ نوجوان. مگر جب یہ قطبیت کا تمغہ لے کر، قطبیت کا منصب لے کر ہرات میں جب چشت کے علاقے میں پہنچے اور وہاں جب انہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنی ولایت کا وہاں کا ڈنکا جب بجا، عالم یہ ہوا کہ لوگ اب ابو اسحاق شامی نہیں کہتے تھے، ابو اسحاق چشتی کہتے تھے. یہ وہ پہلے شخص ہے جن کی نسبت چشتی لگی، چشت کے علاقے کی بنیاد پر. اور اس کے بعد پھر اس سلسلے میں جتنے بزرگان دین آئے سب نے اپنے نام کے آگے چشتی لگانا شروع کر دیا. لوگ سمجھتے کہ سرکار غریب نواز پہلی شخصیت ہے جو چشتی کہلائے. نہیں، معاف کرنا، یہ بھی اسی کی نسبت سے چشتی کہلائے. ابو اسحاق چشتی ہے، ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ. اور پھر ان کے خلیفہ ہے، ان کے مرید خاص ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ شریف خواجہ شریف زندانی رضی اللہ عنہ. یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل حضرت خواجہ شریف زندانی. خواجہ ابو اسحاق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے علم ظاہر علم باطن حاصل کیا. اور پھر جب خلافت لی
تو حضرت نے ان کو پھر نیشاپور کی طرف بھیجا. وہاں کے جنگلوں میں آپ نے خانقاہ تعمیر کی آبادی سے دور حضرت شریف زندانی رحمت اللہ علیہ, اور وہاں پر پھر آپ علوم و فیوز وہاں پہ بانٹتے رہے اور طلب حق کے متلاشی اس جنگل میں آپ کی خانقاہ میں تشریف لاتے. بڑے بڑے وقت کے بادشاہ آتے اور رمضان میں تائیدم کرتے, وقت کے بڑے بڑے امیر آتے. حضرت خواجہ شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بڑی صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں یہ سلسلے میں. ایک مرتبہ ایک امیر آتا ہے, یا غالباً بادشاہ تھا اس علاقے کا. اس نے چند تھیلیاں تیار کی اور ان تھیلیوں میں سونے کے سکے رکھے گئے. بڑے لشکر جرار کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں پہنچا, گویا اپنی بادشاہت کا روب ڈالنا چاہتا تھا. حضرت سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد گفتگو کی, حضرت نصیحت فرمائے, مختصر سی باتیں ہوتی رہی. اور اس کے بعد پھر جب جانے لگا تو وہ تھیلیاں حضرت کی قدموں میں رکھ دی اور عرض کیا, حضور یہ چند سونے کے سکے ہیں, اس کو قبول فرمائے. حضرت نے ان سونے کے سکوں کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ مال کا جو میل تو لایا ہے اور جو ظلم و ستم سے تو نے اپنی رعایا سے نوچ کا جمع کیا ہے, فقیروں کو اس کی حاجت نہیں. کیا تو فقیروں کا دشمن ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ یہ مال حرام ہم اپنی غذا بنائیں اور غذا بنا کے اپنی ولایت کو ختم کر دیں, اپنی روحانیت کو فنا کر دے؟ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ روحانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. کس کا موبائل بج رہا ہے بھائی؟ یہ کسی کا موبائل بج رہا ہے. روحانیت ملتی ضرور ہے بزرگوں کی دعاؤں سے, لیکن اگر لقمہ حرام اگر شکم میں چلے جائے تو روحانیت اور بزرگیت ختم ہو جائے. تو یاد رکھیے, کبھی اس کو بزرگ نہ سمجھنا جو امیروں کے دروازوں پہ بھٹکتا ہوا نظر آئے. بزرگ وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پر امیر بھٹکتے ہوئے نظر آئے. بڑی پیاری بات کہی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. فرماتے ہیں کہ عزیز, بہترین انسان وہ ہے, بہترین بزرگ, بہترین صوفی وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ امیر کی چوٹی دیکھی جائے, اور بدترین بزرگ وہ ہے کہ جس کی چوٹی کسی بادشاہ کے دروازے پر دیکھی جائے. تو اگر دیکھو کہ کوئی آج کا ایسا کوئی پیر یا آج کا کوئی فقیر کہلاتا ہے, اپنے آپ کو کوئی کسی بھی مقام پر فائد بتاتا ہو, لیکن اگر مداہنت کرتا ہے دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں چاپلوسیاں کرتا ہے امیروں کبیروں کی, سمجھ لو اس میں بزرگیت نہیں ہے, صرف ریاکاری اور دکھاوا. یہ سلسلہ چشتیہ کے مشائخوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بزرگیت ہوتی کیا ہے. کہا کیا تو چاہتا ہے فقیر سے دشمنی ہے تجھے, کہ تو چاہتا ہے یہ مال حرام جو تو نے رعایا سے لوٹ کھسوٹ کے لایا ہے, یہ لقمہ ہم کھائیں اور اپنی روحانیت کو اور اپنی ولایت کو ضائع کرتے, ہمیں اس کی حاجت نہیں. اس نے کہا حضور نہیں, یہ مال حلال ہے, میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. ہاں جو ٹیکس آتا ہے مجھے رعایا سے, وہ ٹیکس جمع کیا جو کہ حلال اور مباح ہے, آپ اس کو قبول کریں. حضرت انکار فرماتے رہے اور وہ بار بار بادشاہ اصرار کرتا رہا. حضرت کو جلال آیا, اور اس کے بعد آپ اپنی کٹیا سے باہر آئے, بادشاہ کا ہاتھ پکڑا, کہا تو بھی باہر آ. اور اس کے بعد ایک زور سے ایسے ہی قدم جو اپنے زمین پر مارے زور سے, اور زور پہ قدم مارنے کے بعد جلال میں فرماتے بادشاہ ذرا نگاہ اٹھا اور دیکھ. جب اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے, جہاں تک نگاہ جاتی ہے ساری زمین سونے کی بن چکی ہے. آپ نے فرمایا تو نے فقیروں کو کیا سمجھ رکھا ہے, یہ چند سکوں پہ تو اتراتا ہے, خدا کی قسم اللہ نے ان فقیروں کو وہ طاقت دی, ٹھوکر مار دے تو زمینوں کو سونا بنا دے. اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرتے. یہ بزرگان دین, اور یہ فیض کہاں سے ملا تھا؟ مجھے اس پہ ایک بات یاد آ رہی ہے. آج بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مائک بھی پتہ نہیں کب تک ساتھ دے, ورنہ ذہن میں بہت کچھ نئی باتیں میں آج لے کر آیا تھا. آپ نے سنا ہوگا مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ایک لونڈی ہے جس کا نام ہے فضا. نام سنا ہے نا؟ یہ اصل نام نہیں ہے اس کا, یہ شہزادی غالباً یمن کے بادشاہ کی بیٹی تھی. جنگ ہوئی, قیدی بن کر آئی, اور مولا کائنات کے حصے میں لونڈی آ گئی. رنگ اس کا بڑا سیاہ تھا, کالے رنگ کی تھی, اور نام حضرت علی نے اس کا رکھا تھا فضا. فضا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چاندی. میں آج سونے چاندی کی اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ آج گولڈ میڈل بھی دیے گئے ہیں, سلور میڈل بھی دیے گئے ہیں. تو فضا کے معنی ہوتے ہیں چاندی. بڑا عجیب نام ہے, چاندی کیوں نام رکھ دیا؟ کہ آپ اپنے بچے کا نام سونا رکھتے, اپنی بیٹی کا نام چاندی رکھتے ہیں, یا ناکارہ بیٹا ہو تو اس کا تانبا یا پیتل نام رکھتے ہیں. اس طرح کے تو نام رکھے نہیں جاتے. اور یہ فضا مولا کائنات نے جو نام دیا اس کو اتنا غالب اس کے اصل نام پر آیا کہ تاریخ میں فضا سے ہی لوگ جانتے ہیں.
اور خاصیت کیا تھی مولا کائنات کی اس لونڈی کی کہ جب بھی گفتگو کرتی تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے گفتگو کیا کرتی، بہت کم اپنے الفاظوں کو بولتی تھی۔ ہوا یہ کہ حسنین، امام حسن امام حسین چھوٹے شہزادے، عمر چھوٹی چھوٹی، 3 دن سے فاقہ ہے مولا کائنات کے گھر۔ ہم نبی کی اہل بیت کا دعوت تو کرتے ہیں محبت کا، مگر ذرا سی تنگی آ جائے تو بادشاہوں اور درباروں کے ہم چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، مودی جیسے مردود کو بھی جھیلنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے یہاں کچھ سمجھ رہے نا، اور پھر بھی ہم صوفی کہلاتے ہیں اور دعوے ہیں اہل بیت سے محبت کی طرح۔ ان کی تعلیمات دیکھو، 3 دن سے فاقہ ہے مولا کائنات، لب پہ شکایت نہیں، کسی کے دروازے پہ علی جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ فضا نے دیکھا اپنے باپ جو اس کا بادشاہ تھا یمن کا ایک زمانے میں، اس کی بیٹی تھی، اس سے علم کیمیا سیکھا تھا اس نے۔ علم کیمیا کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں تو کیمسٹری بولیں گے آپ نہیں، لیکن یہاں جو جس اصطلاح میں یہ لفظ کیمیا استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیمسٹری ہی ہے، کیمسٹری کا ہی حصہ ہے، لیکن مخصوص طور پر یہاں پہ جو کیمیا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے کہ خاص ایسا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے چاندی اور سونا بنایا جاتا ہے، کچھ دھاتیں لائی جاتی ہے، کچھ درختوں کی جڑی بوٹیاں لائی جاتی ہیں، اور یہ علم دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس تھا، اور بعض لوگ تو بالکل اس کا انکار ہی کر دیتے، کہتے کہ کیمیا نام کا علم کبھی دنیا میں اس طرح کا رہا ہی، لیکن بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس طرح کا علوم رہے، کچھ بزرگان دین ایسے رہے کہ جو کیمیا بنانا جانتے تھے۔ اور بات اس پہ پھر ایک یاد آئی، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا۔ تو کیمیا کیا ہوتا ہے؟ چند دھاتیں ملاتے ہیں، لوہا پیتل الگ الگ دھاتیں رہتی ہے، جو بالکل ہلکی دھاتیں عام دھاتیں ہوتی ہے، کچھ جڑی بوٹیاں ملایا، کچھ اس میں عرق ملایا اور اس کو پھر تپاتے ہیں پکاتے ہیں، اس کے بعد جو رزلٹ جو نتیجہ سامنے آتا ہے سونا اور چاندی بن جاتی ہے وہ چیز۔ فضا چاندی بنانا جانتی تھی، اور باپ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ مال حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر مفت مال ہے، یہ مفت کا مال ہے، بغیر محنت اور مشقت کا مال ہے، مگر یہ اس کا استعمال تب کرنا جب بہت شدید ضرورت پڑ جائے، بالکل جان پہ باندھ جائے۔ تو اس نے سوچا کہ اس سے زیادہ اور کون سا وقت ہوگا کہ امام حسن حسین جیسے ننھے ننھے شہزادے 3 دن سے بھوکے اور ہونٹ پپڑی ہو چکے، بھوک کے عالم یہ ہے کہ پیٹ تھک چکے ہیں، مگر اپنے بابا علی سے شکایت نہیں کرتے، شہزادے روتے نہیں ہیں۔ علی تو خیر کوہ ہمالا ہے، سب تو صبر کے، وہ تو برداشت کر لے 3 دن کیا 30 سال 30 دن میں کہتا قیامت تک بھوک برداشت کر لے، علی کا وہ شکم ہے، اللہ نے وہ طاقت دی ہے، لیکن یہ تو شہزادے تھے نا۔ فضا کو خیال آیا کہ یہ اس سے زیادہ مشکل وقت کا کون سا ہوگا۔ فضا جاتی ہے، لوہے کے اور کچھ دھاتوں کے ٹکڑے جمع کیے اور اس سے کچھ چاندی بنا کے لاتی، مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہے، میرے آقا یہ چاندی ہے، بازار لے جائیں بیچ دیں۔ مولا کائنات جلال و فرماتے چاندی کہاں سے لائی ہے؟ نہیں ہے، کسی سے چھینا نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے چاندی کے حصول کے لیے، سرکار یہ میں نے کیمیا جانتی تھی، میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا، اس ذریعے سے میں نے یہ کیمیا کے ذریعے چاندی بنائی ہے۔ آپ نے امام حسن کو آواز دی، ننھا سا شہزادہ 6 سال کا شہزادہ امام حسن آتے، ابا جان حاضر ہوں، کہا بیٹا ذرا یہاں ٹھوکر تو مار۔ حضرت حسن نے ٹھوکر ماری، کیا دیکھتی ہے فضا کہ جہاں امام حسن کی ٹھوکر لگی چاندی کا چشمہ وہاں سے اگل پڑتا ہے۔ فضا تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم اہل بیت مجبور ہیں؟ خدا کی قسم اللہ نے وہ طاقت دی، ٹھوکر مارے تو چاندی پیدا کرے۔ ہم خوش عقیدہ ہے بد عقیدہ
ہر معاملے میں ہم کہیں نہ کہیں حکمت کی طرف جو ہے غور و فکر کرتے ہیں. بھائی لائٹ آ بھی گئی, نہیں آئی تو روحانیت تھی, آئی تو روحانیت ہے, اور کب آئی؟ حضرت کا شیر اس کی ترجمانی کر رہا تھا, تیری نسل دور والوں کی بات ہو رہی ہے, پوری محفل تو مولا کائنات نے فرمایا فضا کیا تو یہ سمجھتی ہے کیا میرے بیت مجبور ہے؟ یہ اس واقعے میں ان جاہلوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں حسین مجبور تھے, رسول مجبور تھے, اگر رسول کو اختیار تھا تو کربلا میں حسین کو بچا کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ. ارے حسین کو بچانے نہیں بھیجا تھا, وہاں سر کٹانے کے لیے بھیجا تھا. مقصد کچھ اور تھا, مقصد کچھ اور بتا رہا ہے. لیکن پھر فرمایا کہ فضا نے جو چاندی پیدا کی ہے, یہ اہل بیت کی محبت میں تو نے پیدا کی, یہ اہل بیت کی محبت میں تو نے قیمت سے چاندی بنایا. جا آج سے تیرا نام فضا رکھتا ہوں, چاندی بنانے والی, چاندی. تو اس وقت سے حضرت فضا کا نام دیا, فضا شروع ہو گیا. تو بہرحال اسی سلسلے, اسی خاندان, اسی سجرے سے, اسی سلسلے سے یہ فیض یافتہ تھے کہ حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھوکر ماری اور فرمایا دیکھ. بادشاہ نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے, جہاں تک نگاہ جاتی ہے مجھے جنگل کی زمین سونا بچ. انہی کے خلیفہ ہے حضرت خواجہ عثمان ہارون, ان کے خلیفہ.